بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ بی نیوز کے ساتھ حسن بیگ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں آنکھوں دیکھے جلسے کی، اور وہ جلسہ کل جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کا۔ میرا خیال ہے کافی عرصے بعد کوئی تھوڑی سی ماحول بہتر ہوا تھا 22 اگست کے کمپرومائز کے بعد۔ تو کل کا جو جلسہ تھا وہ ریئلی بہت امپریسو تھا۔ امپریسو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یعنی کوئی لوگ جو ہے نا کوئی لاکھوں میں آئے ہوئے تھے، لوگ ہزاروں میں ہی تھے، 20,000 ہوں، 25,000 ہوں، 30,000 ہوں، مجھے نہیں پتا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن نے، یہاں کی اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے جو روٹ دیے تھے، وہ روٹ بھی سارے بند تھے۔ لوگ جس طریقے سے اس جلسے میں آئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پارٹیسپیشن کی ہے، 10-10 12-12 کلومیٹر، 20-20 کلومیٹر سے لوگ چلتے ہوئے جلسے تک پہنچے ہیں۔ اور یہ جذبہ دیدنی تھا، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پہ موجود تھا۔ ہم خود بھی چلتے رہے اور چل کے ہی جلسے میں گئے، اور اتنی ساری رکاوٹیں، سب بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کر کیا رہی ہے۔ یعنی سول لبرٹیز کو تو چھوڑ دیں، ادروائز مطلب کہ ہیومن رائٹس نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جس طریقے سے بچے، بوڑھے، عورتیں، خواتین ساری انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور جن ہرڈل سے گزر کے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پل صراط جو ہے ان کو عبور کرنی پڑ گئی ہے۔ اور یہ پل صراط انہوں نے عبور کی ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف موسٹ پاپولر پارٹی آف پاکستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ میں وہاں پہ جلسے میں موجود تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا، ان کے جذبے دیکھے، ان کے جو وہاں کے یعنی جس طریقے سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جگہ سنگ جانی والی مویشی منڈی میں تو انہوں نے الاؤ کیا، اور وہاں پہ جگہ جگہ پہ نالے بنے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسے، میں داد دیتا ہوں ان کے ورکرز کو جنہوں نے، یا ایڈمنسٹریشن کو جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیابی کی پہلی امید تو بہرحال، چونکہ آؤٹ سائڈ آف کے پی کے پہلا جلسہ ہوا ہے اور پہلا جلسہ الاؤ کیا ہے۔ اور یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ جلسے کے اختتام پہ، اختتام تو نہیں تھا، ابھی تو تقریریں ہو رہی تھی، پرامن جلسہ تھا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ لوگ سارے اپنے اپنے ڈیمانڈز لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی جو جس طریقے سے پولیٹیکل صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے، خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے وہ جسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ جس طریقے سے پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی کوسچنیبل ہے۔ اور آخر پہ صرف اس بات پہ لگتا یہ ہے کہ بدنیتی پہ مبنی شیلنگ شروع کر دی پولیس نے۔ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ شیلنگ شروع کر دی تاکہ اگلا جواز پیدا کیا جا سکے کہ جلسہ نہ ہو۔ ڈیفینیٹلی جب شیلنگ ہو رہی تھی تو پھر ان کے ورکرز بھی تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ کیا کرتے؟ انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا، انہوں نے بھی کوئی پتھر چھتر پھینکے ہوں گے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ سارا جو یعنی موو ہے، یہ بنیادی طور پہ آرٹیریل موٹیوز کے تحت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرٹیریل موٹیوز اب ختم ہونے چاہیے۔ اس قوم کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے، اس قوم کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اس ملک کو معاشی استحکام کی ضرورت ہے، اور معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آ سکتا۔ لیکن دیر آیا درست آیا، جو بھی ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ اپنا ایک امپیکٹ ڈال کے ہے۔ لیکن وہاں پہ جو میں نے سب سے بڑی چیز دیکھی، جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے، وہ بڑے بڑے دور سے آئے ہوئے تھے، بڑے لوگوں کو روکا گیا، جیلوں میں ڈال دیا گیا، پولیس پکڑ کے لے گئی، ان کی بسوں کو نہیں آنے دیا گیا، یہ تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے۔ لیکن وہاں پہ جو سب سے زیادہ امپریسو کیمپ تھا، جو میں نے وہاں 4-5 بجے تک دیکھا، وہ تھا ساؤتھ پنجاب کا کیمپ۔ اور ساؤتھ پنجاب کے کیمپ میں وہاں کے جو ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری تھے، وہ ماشاءاللہ دے ور ویری ایکٹیو۔ اور میں نے دیکھا کہ اون عباس بپی صاحب جو ہیں، وہ سارا دن ادھر رہے، اور اس کے ساتھ جنرل سیکرٹری اصغر جویا صاحب، وہ بھی وہاں پہ موجود رہے، اور وہاں کے ایم پی ایز، ایم این اے سارے آ رہے تھے۔ اور کیمپ جو ہے انہوں نے تھوڑا سا دور لگایا ہوا تھا، D17 میں، وہ جو ایک سوسائٹی ہے، پتہ نہیں انجینئرز کی ہے یا کس کی ہے، لیکن بہت زبردست کیمپ تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اس میں سب سے زیادہ چار چاند جس کی پریزنس نے لگائے، وہ وہاں پہ زرتاج گل صاحبہ تھی۔ زرتاج گل جب آئی تو لوگ ویسے ہی، میرا خیال ہے کہ وہ شی اے سمبل آف پی ٹی آئی ناؤ فرام ساؤتھ پنجاب، ادروائز بھی مطلب اس کا ایک امپیکٹ ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کا کیمپ بہت امپریسو تھا، اور انہوں نے پارٹیسپیشن بھی اسی لیول پہ کی۔ ڈٹ کے کھڑی تھی، ڈٹ کے کھڑی ہے، اور اپنے کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہے گی۔
जरताज गुल वजीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम इस्लामाबाद। जिसने दुनिया के सरदारों पे सरदारी की, लेकिन उसके अपनों ने, साथियों ने उससे गद्दारी की, लेकिन आज उसकी खातिर तमाम जुल्म और जबर के बावजूद पूरा पाकिस्तान सिंगजानी ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ है। उस इमरान खान का साथ दोगे? खाना इशारा कवा जिसको मुनाफिकों ने कहा कि ये यहूदी जानते, लेकिन उसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा। उसने हर जगह नाम मोहम्मद, नामों से मोहब्बत की, उसने मुकदमा लड़ा। क्या आप शान रसूल का मुकदमा लड़ने वाले इमरान खान का साथ दोगे? यहाँ पे बकरा मंडी लगी, जमीर फरोशी हुई, लोगों के जमीर बेचे गए, लेकिन अगर कोई नहीं खरीद सका तो वो सिर्फ कीमत मेरे लीडर इमरान खान की नहीं लगी। उस लीडर इमरान खान का साथ दोगे? खाना इशारा करो, लाओ तराजू तोल के देखो। रिहा करो, रिहा करो। आखिरी बात कि वो शख्स अपनी खुददारी की कीमत चुका रहा है। वे बेगुनाह जेल में मेरी और आपकी खातिर बैठा हुआ है। इमरान खान को रिहा करवाओगे? तो फिर बोलो, इमरान तुम पे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। खाना इशारा कवा, इमरान खान, पाकिस्तान। वसलाम, शुक्रिया। नाजरीन, साउथ पंजाब के कैंप में जो एक चीज़ और मैंने सबसे ज़्यादा एक शख्सियत को नोट किया, वो सजाद शीना था, जो बेसिकली पीटीआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है डेरा गाजी खान से। मेरी उससे मुलाकात भी हुई और मैंने पूछा कि आपके वर्कर्स इतने ज़्यादा कैसे आ गए हैं, तो उसने कहा अभी तो बेग साहब वो वर्कर आ ही नहीं सके जो बुनियादी तौर पे वहाँ से आ रहे थे। हमारा तो वहाँ से ये सरदार उवैस लगारी के हलके से जो है ना, एसएचओ ने वो हमारी जो बसें आ रही थी उनको पकड़ लिया। वो मेरा ख्याल है कि एक प्रामिनेंट शख्सियत जिसने बेसिकली तो हराया हुआ है उवैस लगारी साहब को, फार्म 45-47 का आपको पता है। वो बड़े नुमाया थे सजाद शीना साहब, और उनका जो किरदार है वो मुझे बड़ा डायनामिक लगा। और मुझे लगा कि जहाँ पे अपनी जो उनकी क़यादत थी साउथ पंजाब की, वो चाहे ओन अब्बास बपी साहब हों, असगर जोया साहब हों या जरताज गुल साहिबा हो, वहाँ पे सजाद शीना जो है वो बराबर के शरीक थे और वो स्टेज पे भी थे। और उन्होंने मतलब इतना बड़ा लगता ही है कि आने वाले दिनों में सजाद शीना का किरदार पीटीआई की पॉलिटिक्स में और ज़्यादा नुमाया होगा। और मेरा ख्याल है कि उनका वैसे भी अदरवाइज भी एक बड़ा इन्फ्लुएंस है और वहाँ पे अवाम में बहुत मकबूल है। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे जिन लोगों को देखा और जिन लोगों ने तकरीरें भी की, आप लोगों ने भी सुनी है, वो ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की थी। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना मार्क किए गए कि जी ये होना चाहिए, ये नहीं होना। लेकिन मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल स्ट्रगल में तो सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब कोई बहुत अच्छी मतलब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, शायद वहाँ पे होगा, मैं इस पे एतराज़ मेरा नहीं है। लेकिन ये है कि हकीकत बात ये है कि वहाँ पे जो माहौल बना हुआ था वर्कर्स को ठंडा करने के लिए, और आप लोगों को पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब पे लास्ट टाइम जब वो कॉन्डेट थे, यानी नेगोशिएशन जो एस्टैब्लिशमेंट प्रोबेबली एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब के दरमियान हो रही थी, जो सुबह जाके सवाती साहब ने उन्होंने मुलाकातें की, तो उसमें वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब थे और जो वर्कर्स थे वो बहुत तपे हुए थे सीएम केपीके पे। और मेरा ख्याल है वो उनको भी ठंडा करना चाह रहे थे और ये भी साबित करना चाह रहे थे कि वो बुनियादी तौर पे खान साहब की रिहाई के लिए बहुत सीरियस हैं। बहरहाल उनका इसके अलावा कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, चीज़ें क्या थी, तो बाकी तो मेरा ख्याल है जोश और जज्बा जो है वो बहरहाल दीदनी था। लेकिन इस दौरान जो मैंने सबसे ज़्यादा फील किया वो बुनियादी तौर पे बात है एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की।
مجھے لگا کہ ابھی شاید ہم سول لبرٹیز سے بہت دور ہیں، اور مجھے لگا کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں اس کی اجازت ملے گی۔ اور مجھے جب وہ شیلنگ شام کو شروع ہوئی ورکرز کے لیے، اور انہوں نے اس کے جواب میں پتھر چھتر بھی مارے، تو بنیادی طور پہ یہ بیس بنائی جا رہی تھی کہ کل کو پنجاب میں مینار پاکستان پہ اگر پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو اس کو نہ ہونے دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے آلریڈی ایک لا بن چکا ہے، عجیب سا لا ہے، اس پہ علیحدہ تنقید بنتی ہے کہ آپ اسلام آباد میں جلسہ نہیں کر سکتے، اور جلسہ اجازت لینی پڑے گی، اور اس کے لیے بہت ساری کنڈیشنز ہوں گی۔ بھائی آپ ہائیڈ پارک کی طرح یہاں پہ ایک جو ہے جگہ کیوں نہیں رکھ لیتے جہاں پہ جو بھی پارٹی چاہے، مطلب جماعت اسلامی چاہے، اور پیپلز پارٹی چاہے، اور مسلم لیگ نواز چاہے، اور پاکستان تحریک انصاف جائے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب چاہیں، یا دوسری پارٹیاں جو بھی جن کے ظاہر فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ان کا موجود ہے انڈر آرٹیکل 19، ان کو بہرحال یہ رائٹ حاصل ہے کہ رائٹ ٹو اسپیچ اور رائٹ ٹو ایکسپریشن جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ یہاں پہ ایک جگہ رکھ لیں، علیحدہ ان کو طے کر دیں کہ جی جو بھی جلسہ اسلام آباد میں ہوگا یہاں پہ ہوگا۔ جیسے پریڈ گراؤنڈ ہے، میرے ذہن کے مطابق یہ ہے، یا F9 پارک ہے، تو کوئی ایسی جگہ رکھ لیں جس سے اوورآل کسی کی لائف ڈسٹرب نہ ہو، اور اوورآل پر امن ہونا چاہیے، اور وہ جگہ پہ جلسے ہوا کریں، اور لوگ اپنی بھڑاس جو نکالتے ہیں نکالیں، جو اپنی پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں کریں، اور جو ہیومن رائٹس کی ڈیمانڈز ہیں وہ کریں، چاہے وہ بلوچستان سے آتے ہیں، چاہے وہ سندھ سے آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، KPK سے آتے ہیں، یا GB اور کشمیر سے آتے ہیں، سب کو یہ ایک میرا خیال ہے موقع ملنا چاہیے کہ لوگ بولیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو حقوق دیتی ہیں، زندہ قومیں جو ہیں نا اسی طرح پھلتی پھولتی ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو سپریشن کا ماحول ہے، یہ بنیادی طور پہ آپ کے سارے ٹیلنٹ کو تباہ کر دیتا ہے، آپ کے یعنی لوگوں کو جو ہے نا، جیسے آج کل کا ماحول ہے یہاں تو ہوپ لیسنس کا ماحول ہے، لوگ جو ہے نا مایوس ہو کے باہر جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ہوپ دینے کی ضرورت ہے، معیشت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دہشت گردی نے یہاں پہ پنجے گاڑ لیے ہیں ان سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل کا جو جلسہ کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت امپریسو تھا، اور باقی تو یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان جو ہے نا کس طریقے سے لے کے چلتی ہے چیزوں کو، اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح چلتی ہے۔ ان سب کے لیے ہماری استدعا یہ ہوگی کہ لوگوں کو جو ہے نا موقع دیں، وہ رائٹ ٹو اسپیچ اور رائٹ ٹو ایکسپریشن، رائٹ ٹو اسمبلی، وہ اپنا فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ وہ کریں۔ اور باقی یہ ہے کہ ملک اسی طرح ہی ترقی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو، میرا پروگرام پسند آئے، تو اس کو لائک، شیئر یا سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہی میرے لیے، میرے پروگرام کے لیے، اور میری YouTube چینل کے لیے آپ کی سپورٹ ہے۔ اگلے پروگرام تک حسن بیگ کو اجازت، اللہ حافظ۔